اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک یونٹی چینل. جیسے آپ کو میں اپنی دو ویڈیوز پہلے ڈال چکا ہوں. اس کا مقصد جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین ہے، مسلمانوں میں اتحاد قرآن کی حکمت سے پیدا کرنا ہے. اچھا، آج جو ہے 27 رجب ہے، جو کہ بہت سارے ہمارے کچھ فرقے ہیں جو کہ اس رات کو شب معراج کے طور پہ مناتے ہیں، اور بہت سے فقہ یا فرقے جو ہیں وہ اس کا منع کرتے ہیں کہ 27 رجب جو ہے وہ شب معراج نہیں ہے. تو اس سے قطع نظر ہو کے کہ شب معراج 27 کو ہے یا رمضان میں ہے یا جس دن بھی ہے، لیکن یہ شب معراج کے جو واقعہ ہے اس کی روح کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس کا جو روح ہے، چاہے وہ جس دن بھی ہو، جو بھی جب منا رہا ہو یا نہ منائے، لیکن جو شب معراج کا واقعہ ہے وہ اصل میں تمام فرقوں کو متحد کرتا ہے، اور ہمیں شب معراج کا جو واقعہ ہے اس کو ہمیں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اہل تشیع حضرات ہیں ہمارے، ان کے حساب سے شاید اس میں ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بریلوی حضرات جو ہے وہ اس کے باقاعدہ طور پہ مناتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. دیوبند حضرات اور ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس کو نہیں مناتے ہیں. تو اس سے قطع نظر ہو کے کہ اس کو کس دن منایا جائے اور نہ منایا جائے، لیکن ہم صرف اس کو شب معراج کا جو واقعہ ہے، ہم اس کو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ہم ضرور استعمال کر سکتے ہیں. نہ کہ ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ یہ 27 کو ہے یا 26 کو ہے یا رمضان میں ہے، یا ہم اس بحث میں نہیں جاتے. جیسے قرآن کی میں پہلے بھی آیت کا حوالہ دے چکا ہوں کہ آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو. تو ہم معراج کو لے کے ہم یعنی اس جو آیت ہے اس کی روح سے تو ہم فرقوں میں بٹ گئے. اور معراج کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے منہ کو چیر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو کہ دین میں اختلاف اور فرقوں میں آپس میں اختلاف ڈال رہے ہوں گے. تو ہم میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، وہ فرقے جو کہ کہتے ہیں، اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو نہیں ہے شب معراج، تو وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ شب معراج کو واقعہ جو کہ عظیم واقعہ ہوا ہے، معجزاتی واقعہ ہوا ہے، اور اس میں آپ ڈیٹیل میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں نہیں بتا سکتا کہ بہرحال، لیکن اس میں شب معراج میں معجزاتی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر عرش پر اور سدرۃ المنتہا سے لے کے اپنے پاس لے آئے تھے، اور ہمیں نماز کا تحفہ ملا. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کعبہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا تھا. تو خیر، وہ اس پہ آپ عالم جو ہے وہ ان کو سن سکتے ہیں مختلف. جو شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ بہت معجزاتی طور پہ اور زبردست واقعہ ہے. تو وہ لیکن ہمیں اس میں بہتر یہ ہے کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس میں اختلاف میں نہ پڑیں کہ ہم بولیں کہ یہ ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ نہیں ہے. نہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جو اگر ہمارے دیوبند حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس رات کو نہ منائیں، تو وہ اپنے طور پہ نہیں منا رہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. بریلوی حضرات منا رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے. تو اگر ہم اس میں بحث میں پڑ جائیں کہ نہیں اس میں مناؤ یا نہ مناؤ، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ بھائی یہ جو واقعہ میں اس معراج کے واقعے میں کیا ہوا، اس کو ڈسکس کریں ہم. وہ جو اس کی فضیلت ہے اور نماز کا جو تحفہ اسی رات سے ملا. تو آپ سے التماس یہ اس معراج کے واقعے کو اتحاد، امت کے اتحاد کے طور پہ یوز کریں، نہ کہ ہم اختلاف کے طور پہ، کیونکہ امت ابھی بہت بری طرح بٹی ہوئی ہے. ہمیں زبان، نسل، فرقوں اور اس کے بنیاد پہ تقسیم کر ہمیں جو ہے وہ ہمارا انڈیا میں اور برما میں اور پاکستان میں بھی اور ہر جگہ، فلسطین میں ہر جگہ ہمیں مسلمان اختلاف کی وجہ سے پٹ رہے ہیں. تو ہمیں اتحاد پیدا ہوگا انشاءاللہ، شریعت کا نفاذ ہوگا،
تو ہم جو ہے وہ اللہ رسول کے قرآن پہ چل سکیں گے، اللہ رسول کے احکام پہ چل سکیں گے، اور جو ہے ہم یہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امام مہدی کے ظہور تک لے جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔